تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے واٹس ایپ پہ میں نے میسج کیا, میں نے کہا سر مجھے لگ رہا ہے مجھے کینسر ہے. تو انہوں نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی. جب مجھے ہوا تو مجھے لگا کہ اب تو مجھے کیریئر کو یہاں پہ تھوڑا اسٹاپ دینا ہوگا. پہلے دن تو مجھے لگتا تھا میں بس میں مر جاؤں بہتر ہے, یہ تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی. پھر اپنی فرینڈس کو کال کی, انہوں نے کہا زینب تم مذاق کر رہی ہو. میں نے ہنس کے بتایا کہ یار وہ کینسر ہو گیا یار. میں نے کہا نہیں دوبارہ چیک کرو. میں نے کہا نہیں بس اب ہو گیا ہے. میں نے کہا رونے دھونے کے لیے پھر بعد میں ٹائم نکالیں گے, ابھی بس جلدی جلدی اپنا کام کریں نا. خود بھی اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی. ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے کہا آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کھاتی ہوں گی باہر, تو اس وجہ سے آپ کی ہیلتھ, اور کچھ ڈائگنوز کر کے مجھے میڈیسن دی تھی. وہ میں نے کہی سچ میں 2 دن میں ٹھیک رہی. کوئی چیز ہو جاتی میں اس ٹائم بہت زیادہ ریئیکشن دیتی ہوں. ریئیکشن اتنا دینا ہوتا ہے میں اتنا دے. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں عریج فاطمہ, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے. سو اسی حوالے سے بہت ساری اویئرنیس اور بہت ساری اور چیزیں جہاں پر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, وہیں پر ایک امید کی کرن جگانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ان تمام لوگوں کے لیے جو شاید اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ان تمام لوگوں کے لیے جو شاید کہیں نہ کہیں امید کھو دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ نہیں جی بس اگر کینسر جیسی بیماری ہمیں لاحق ہو گئی ہے تو پھر اس سے بچنا اور پھر زندگی کو آگے لے کر چلنا بڑا مشکل ہوگا. جہاں پر ہم ورلڈ کینسر ڈے منا رہے ہیں, وہیں پر میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام یا زیر انتظام اس وقت 21 کینسر ہاسپٹلز ہیں, اور اس میں 80% سے زائد جو مریض ہیں کینسر کے ان کا علاج ہو رہا ہے. سو یہ ایک میرا خیال ہے کہ میجر کنٹریبیوشن ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا ان تمام لوگوں کے لیے. سو اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں, اور مجھے جوائن کر رہی ہیں. بڑی ویسے ہمت والی بات ہوتی ہے, اور خواتین کے اوپر جب بات آتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جہاں پر ہر میدان میں بہت آگے ہیں, وہیں پر بیماریوں کو یا کینسر جیسے مرض کو شکست دے کر میرے ساتھ والی کرسی پر تشریف رکھتی ہیں. کینسر سروائیور ہیں, ابھی اپنی زندگی بڑے اچھے سے گزار رہی ہیں, زینب علی. بہت شکریہ زینب جوائن کرنے کا. اچھا, کہانی کہاں سے شروع ہوئی, کب پتہ چلا کہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے, یا سمٹمز کیا تھے؟ میں ویسے بہت کیریئر اورینٹیڈ انسان ہوں. میں اپنے کریئر پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں, اور میں 2018 میں جب میں نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں, تو میں فرسٹ سیمسٹر سے ہی میڈیا میں کہیں نہ کہیں انٹرنشپ ڈھونڈ رہی تھی. اچھا. اور اس سب میں یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میں کیسے فیل کر رہی ہوں, میری ہیلتھ کیسی ہے. ہم سب ایسے کرتے ہیں, جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بس ہم اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو 2018 سے لے کر گریجویشن تک میں بس کام کام کام, کلاس اور کام, کلاس اور کام. کھانا کسی ٹائم کھایا, کسی ٹائم نہیں کھایا, کہیں اسکپ کر دیا. ان چیزوں کا ہمیں خیال نہیں ہوتا. جب بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہم اتنا ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے. پھر 2023 کے اسٹارٹ میں حالات بہت زیادہ بگڑے, مطلب بہت. ہاں, اب جب ہم جاتے ہیں, ہم کسی کا سارٹ کرتے ہیں, مائک پکڑتے ہیں. فیلڈ رپورٹنگ میں تو یہ بہت نارمل چیز ہے. فیلڈ رپورٹنگ میں تو آپ کو بھاگنا پڑتا ہے, اور میں پہلے بہت انرجیٹک ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد میں کوئی بول رہا ہوتا تھا, میں مائک پکڑتی تھی, میرے ہاتھ میں ہمت شیورنگ ہو رہی ہوتی تھی. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کریئر اورینٹیڈ تھیں, تو زینب اس ساری جرنی میں چلیں ابھی تو ہم اس طرف جاتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے فیس کیا اور کس طرح سے, اب کون سا اسٹیج تھا اور سارا کچھ, لیکن اس ساری جرنی میں آپ نے اپنے کریئر کو کس طرح سے مینیج کیا, کس طرح پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کیا؟ جب مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تب میں پاکستان کے ایک اچھے ادارے میں کام کر رہی تھی, بلکہ میں 2 جابس کر رہی تھی, اور میں دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی. جب مجھے ہوا تو مجھے لگا کہ اب تو مجھے کریئر کو یہاں پہ تھوڑا اسٹاپ دینا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ہماری فیلڈ میں جب آپ کوئی گیپ لے لیں, دوبارہ ایڈجسٹ ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے. اسکرین آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, وہ بھی نہیں کرتی, اور آپ خود بھی تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں نا کام اس طرح, پھر اس ٹریک پہ آپ واپس نہیں آ سکتے. تو لیکن میں نے کام جاری رکھا. مشکل ہوتا تھا, میری جب کیمو سیشنز ہوتے تھے تو پہلے دن تو مجھے لگتا تھا میں بس میں مر جاؤں بہتر ہے, یہ تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتی. اور دوسرے دن بندہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے, تیسرے دن میں آفس چلی جاتی تھی. اور جب میں آفس گئی تو میرے باس نے مجھے بولا کہ تم عام روٹین میں جس طرح تھی اس سے تو بہتر تم ابھی لگ رہی ہو. یہ حوصلہ, یہ ہمت اور یہ ساری موٹیویشن یہ کہاں سے آئی؟ مطلب انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے سوچتا ہے کہ نہیں یار اب میری بس ہوگی, وہ ول نہیں ہوتی. میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو امید بالکل چھوڑ دیتی ہوں کچھ بھی ہو. تو آپ کے اندر اتنی موٹیویشن کہاں سے؟
میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میں بہت بریو ہوں, مجھے کوئی فیل نہیں ہوتا اور میں تو سب کچھ کر لیتی ہوں, اور ایسے بھی میں نہیں کہوں گی. لیکن میں نے اپنی پرسنالٹی میں ایک چیز دیکھی, جب کوئی چیز ہو جاتی ہے میں اس ٹائم بہت زیادہ ریئیکشن دیتی ہوں. ریئیکشن اتنا دینا ہوتا ہے میں اتنا دے دیتی ہوں. اسی دن مطلب جس دن مجھے ڈائگنوز ہوا میں چھت پہ بیٹھ کے روتی رہی. نیچے مہمان تھے, گھر میں بھی نہیں بتایا تھا کہ کینسر ہو گیا. پھر اپنی فرینڈس کو کال کی, انہوں نے کہا زینب تم مذاق کر رہی ہو. میں نے ہنس کے بتایا کہ یار وہ کینسر ہو گیا یار. میں نے کہا نہیں دوبارہ چیک کرو. میں نے کہا نہیں بس اب ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے جلدی سے پلان بنایا کہ اب کیا کرنا ہے. کل میں نے ہاسپٹل جانا ہے, ڈاکٹر کو کال کی. میں نے کہا رونے دھونے کے لیے پھر بعد میں ٹائم نکالیں گے, ابھی بس جلدی اپنا کام کریں نا. تو ایک ٹائم میں زیادہ ریئیکشن دے کے بعد میں سوچتی ہوں مائنڈ فریش ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی. اچھا پھر ڈیورنگ ٹریٹمنٹ آپ نے اپنی جاب چھوڑی یا ساتھ ساتھ ہی پھر چلتا رہا؟ نہیں میں نے. اچھا آپ کے سمٹمس کیا تھے؟ آپ بہت زیادہ جب ویکنیس فیل کرتی تھیں یا اس کے علاوہ بھی کہیں پینس وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جہاں پر ہم امید دے رہے ہیں وہیں پر ہم نے اویئرنیس بھی تھوڑی سی بتانی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ خود کا معائنہ کریں اور سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ میں سمٹمس بتاؤں ابھی, اور جو لوگ بالکل ٹھیک ہو وہ سن کے ڈر جائیں, وہ مجھے بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ کسی کو بتائیں نا آپ کو ویکنیس, ہاں مجھے بھی بہت ویکنیس ہوتی ہے, میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے. ویسے سر میں تو میرے بھی درد ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. نہیں بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے, ہر چیز کینسر نہیں ہوتی, لیکن اگر ہو بھی تو ٹھیک ہو جائے گا. ویٹ آپ کو سب سے پہلے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویٹ کم ہوتا ہے, آپ کو ویکنیس ہوتی ہے, آپ کو مطلب آپ ہر وقت آپ چاہتے ہیں کہ اب بس آپ بیٹھے رہیں, کوئی کام نہ کریں. جب آپ کے پاس کوئی ریزن نہ ہو, جیسے آپ کے سر میں درد ہے, آپ میڈیسنس کھائیں, آپ کے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے, تو مطلب آپ ٹھیک ہے. جب آپ ہر چیز ٹرائی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ کو ضرور اس طرف جانا چاہیے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں گئی تھی پہلے تو میں خود بھی اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی. ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, انہوں نے مجھے کہا آپ فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کھاتی ہوں گی باہر, تو اس وجہ سے آپ کی ہیلتھ, اور کچھ ڈائگنوز کر کے مجھے میڈیسن دی تھی. وہ میں نے کھائی, سچ میں 2 دن میں ٹھیک رہی. میں نے کہا یہ تو انہوں نے بڑی صحیح دی ہے. بعد میں پھر میری طبیعت خراب ہوئی, پھر میں نے گوگل پہ خود سرچ کیا, اپنے سمٹمس بتائے. لوگ کہتے ہیں گوگل پہ ٹرسٹ نہ کریں, لیکن وہ بہت صحیح چیز ہے. اب تو چیٹ GPT بھی ہے, تو اس میں میں نے لکھا تو اس میں ڈائریکٹ آیا کہ چانسز بہت زیادہ ہے کہ کینسر ہو. ٹھیک, تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے واٹس ایپ پہ میں نے میسج کیا, میں نے کہا سر مجھے لگ رہا ہے مجھے کینسر ہے. تو انہوں نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. تو میں نے کہا یار اتنے سینئر ڈاکٹر ایسے بول رہے اندھے کو اندھیرے میں. خیر جاتے جاتے بس میں یہ بھی پوچھوں گی کہ پاکستان میں جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار بہت کم ہاسپٹلس ہیں جو اس کا علاج کر کے دے رہے ہیں مریضوں کو. نہیں جی, پاکستان میں تو اگر کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر موت ہی اس کے حصے میں آئے گی. تو پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے ہاسپٹلس ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور کون سے ہاسپٹلس ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں؟ پہلے جب مجھے خود ڈائگنوز ہوا مجھے بھی لگا کہ میں کہاں جاؤں گی, وہ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے علاقوں میں بھی ہاسپٹل ہوتے ہیں, اور بہت سی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو ہے, جیسے نوری میں بھی سائبر نائف والی فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو آپ کے اپنے علاقے میں بھی ایک ہاسپٹل ہوتا ہے, وہ لوگ وہاں سے نکل کے دور دراز کہیں اور چلے جاتے ہیں. گلگت والے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے لیے ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تھوڑے سے ہمیں ریسرچ کرنی ہے اس بارے میں. ٹھیک, بہت شکریہ زینب آپ کا, اور آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.